معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر شیخ محترم نے ایک عظیم صفت جس کو ایثار کہا جاتا ہے، قربانی کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسے عظیم صفت ہے جس کی طرف شریعت نے ہمیں ابھارا ہے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ ایثار اور قربانی بڑی عظیم صفت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بہت ساری حدیثوں میں بیان فرمائی ہے۔ اور یہ ایثار اور قربانی یہ بخیلی کی ضد ہے، یعنی بخل کی ضد ہے۔ ایثار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اس چیز کی ضرورت ہو، لیکن وہ اپنے کے علاوہ کسی اور کو اس سے زیادہ ضرورت مند سمجھتا ہے، تو وہ چیز اس کے حوالے کر دیتا ہے، وہ چیز اس کو دے دیتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جبکہ وہ خود بھی اس کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ پھر بھی ایثار اور قربانی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایثار اور قربانی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ۔ یہاں پہ انصار اور مہاجرین کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ انصار جو مدینہ والے تھے وہ پہلے ایمان لا کر مدینہ میں تھے، لیکن جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان سے بے پناہ محبت کیا۔ اور ایثار کی مثالیں، یعنی ایثار اور قربانی کسے کہتے ہیں، اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی مدینہ کے اندر انصار صحابہ کی طرف سے۔ اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ انہوں نے بہت ساری ایثار اور قربانیاں ان کے لیے پیش کی، اور اس کے بارے میں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اپنے آپ پر ان کو ترجیح دیتے رہے، ضرورت مند وہ بھی تھے، لیکن مہاجرین کی انہوں نے مدد کی، ہر قدم ان کے لیے ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کا ہر طریقے سے تعاون کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایثار اور قربانی یہ ایمان کی قوت، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے پاس جو کچھ بھی ہے انعام اور اجر کے طور پہ، اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اس دنیا کے اندر رہ کر جو بھی آپ آخرت کے لیے پیش کر رہے ہیں، خیر کا کام، بھلائی کے کام، اس کو آپ اللہ کے پاس پائیں گے، اور وہ بہتر ہوگا اور اجر کے اعتبار سے بہت ہی عظیم ہوگا۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی چیز، دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ عموماً انسان ایسا نہیں کرتا، یعنی انسانوں کی عادت ایسی نہیں ہوتی، لیکن حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے ہمیشہ اچھائی، خیر، بھلائی چاہتے ہیں، تو اسی طریقے سے دوسروں کے لیے بھی اسی طریقے سے ہماری سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک قصہ ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ قیس بن سعد بن عبادہ ایک مشہور تابعی ہے، ان کا ذکر ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیمار پڑے، سخت بیمار پڑے۔ بہت سارے لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آ رہے تھے، بہت سارے لوگ نہیں آئے، تو انہوں نے تعجب میں سوال کیا کہ میں اتنا بیمار ہوں لیکن لوگ عیادت کرنے کے لیے نہیں آئے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کا مال جو ان کے پاس ہے، یعنی وہ آپ کے مقروض ہیں، آپ نے اپنا مال ان کو دیا ہے قرض کے طور پہ، اس لیے وہ آپ کے پاس آتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں، شرما رہے ہیں۔ تو قیس بن سعد بن عبادہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے مال کو رسوا کرے، ایسا مال یعنی جو لوگوں کو، بندوں سے آپس میں ملاقات کرنے سے روک دے۔ اور پھر تاریخ کے اندر ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر اعلان کر دو کہ میرا مال جس کے پاس بھی ہے میں ان تمام کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ایثار اور قربانی، معاف کرنے کا، عام معافی کا اعلان کر دیا، مخروض ہے لوگ، لیکن ہم معافی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ سب لوگوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، جتنے بھی لوگوں کا قرضہ، یعنی میرا پیسہ کسی کی عمر ہے، کسی کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد راوی بیان کرتے جنہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد زیارت کرنے والوں کا، عیادت کرنے والوں کا تانتا لگ گیا، یعنی لمبی لمبی لائنیں لگ گئی، اور لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دیکھیے قیس بن سعد بن عبادہ مالدار تھے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، قرض دینا یہ بھی اچھی صفت ہے، اور قرض لوٹانے کا ہم اور غم ہونا یہ بھی ضروری چیز ہے، لیکن اگر انسان نہیں لوٹا پا رہا ہے یا اسی طریقے سے اس کے پاس وسائل دستیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اگر انسان طاقت رکھتا ہے معاف کرنے کا تو معاف کر دے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ بھی ایثار اور قربانی ہے۔ اسی طریقے سے جب ایثار اور قربانی انسان کرے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دکھاوا، ریاکاری، شہرت، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔
آج کیا ہے، بہت سارے لوگ مختصر سا یا چھوٹا سا کسی کا تعاون کر دیا، آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کی مدد کر دی، تو آدمی نام چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے. یہ سب چیزیں محمود نہیں، اچھی چیزیں نہیں ہیں. یہ سب ریاکاری میں ہیں، شہرت میں ہیں، اور وہ چیزیں دنیا میں آپ کو اگر مل جائیں گی تو آخرت میں کوئی نصیب، کوئی حساب کے لیے نہیں ہوگا. اس لیے جہاں تمام عبادتوں میں اخلاص، وہیں اس کے اندر بھی اخلاص مطلوب ہے. اللہ رب العالمین بیان فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. اگر آپ مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی قیدی کی مدد کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. یہ کھانا کھلانا، کسی کی بھوک مٹانا، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. مجھے آپ سے کچھ بھی بدلہ نہیں چاہیے، مجھے شکریہ بھی نہیں چاہیے. یعنی آپ مجھے کہیں کہ شکریہ، یہ بھی مجھے مطلوب نہیں ہے، میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو اس لیے اگر آپ کسی کا تعاون کر رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، روپے پیسے سے ہیلپ کر رہے ہیں، کچھ کھانے پینے کی اشیاء دے رہے ہیں، تو یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. دنیا طلبی نہیں، نام نہیں، شہرت نہیں. اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ اخلاص کے منافی ہیں. آج دیکھیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی سوسائٹیں ہیں، تنظیمیں ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اگر کسی غریب کی تھوڑی بہت مدد کیجیے، کر دیے، تو فوٹو شوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، شہرت بہت زیادہ ہوتی ہے، پرچار بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اخلاص کے منافی ہیں. اور اس میں خود اس غریب کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. تو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایثار، قربانی، یہ بڑی عظیم صفت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی طرف ہمیں ترغیب دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہمیں اس کی طرف دعوت دیتی ہیں. لیکن اس کے بارے میں جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.